جب تم ہر نماز میں اپنی محبت کو اپنے نصیب میں مانگتے ہو اور تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ پاک، جس کی محبت نے مجھے تجھ سے ملوایا اسے میرے نصیب میں لکھ دے اور میری محبت کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دے۔ جب تم سنتے ہو کہ اللہ نے دو لوگوں کی محبت کو مکمل کر دیا، تب تم تڑپ اٹھتے ہو اور تمہارے دل سے آواز آتی ہے کہ میرا بھی تو وہی اللہ ہے نا جو اس کا ہے۔ یا اللہ اسے میرے نصیب میں لکھ دے جو میرے دل میں ہے۔ اے خدا، بس اتنا سا کرم کر دے کہ میری محبت سے میرا نکاح کر دے۔ پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، اس انسان کے بعد ہی مجھے تہجد کی عادت ہوئی ہے، اس سے پہلے تو میں اندھیروں سے بھی ڈرا کرتی تھی۔ محبت جو تم نے دعاؤں میں مانگی ہے نا، وہ تمہیں مل جائے گی۔ تمہارا پسندیدہ شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ بنایا ہے تو تمہارے مقدر بھی جوڑ دے گا۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ ناممکن ہے، پر اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری چاہت تمہارے صبر کا صلہ بن کے تمہیں مل جائے گی، جس کے لیے تم اتنا انتظار کیے ہو، جس کا خیال ہمیشہ تمہارے دل و دماغ میں رہا ہے، وہ تمہارے مقدر کا حصہ بھی ضرور بنے گا۔ تمہاری دعائیں تمہارے نصیب کو بھی تمہاری چاہت کی طرف موڑ دیں گی۔ تمہارا اللہ پر توکل اسے اتنا خوش کر دے گا کہ وہ تمہاری چاہت کو تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہیں عطا کر دے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں دے بھی کون سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے ناممکن کو ممکن؟ وہی ہے جس نے نصیب کو لکھا ہے تمہارے، اور وہی ہے جو اسے تمہارے مطابق بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کا اختیار تمہارے پاس ہے، بس یقین کے ساتھ مانگتے رہو۔ اس نے کہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو وہ ضرور دے گا۔ دعاؤں کی توفیق اللہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ تم مانگو اور وہ قبول کرے۔ اگر اسے قبول نہ کرنا ہوتا تو مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اپنے در کا پتہ ہی نہیں دیتا اگر اسے خالی لوٹانا ہوتا تمہیں۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے۔ بار بار دعاؤں کا خیال اس لیے تو آ رہا ہے کہ اس سے پسند آ گیا ہے مانگنا تمہارا، اسی لیے تو تم بار بار اس کے در پر دستک دے رہے ہو، اور وہ تمہارے یقین کا صلہ قبولیت کی شکل میں ضرور دے گا۔ وہ اپنی چاہت سمیت تمہاری چاہت سے تمہیں نواز دے گا۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، اپنے یقین پر شک کی چادر کو نہ ڈالنا، اپنے اللہ کی رحمت پر سوال نہ اٹھانا، وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ یاد رکھنا اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو وہ ضرور دے گا اور اتنا دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ کبھی کبھی نا اللہ ایسے انسان سے آپ کا رابطہ کراتا ہے جو پہلے تو آپ کو بہت ساری محبت، اتنی ساری خوشیاں، آپ کی فکر آپ کے ماں باپ جیسی کرنے لگے گا۔ آپ بس آگے کا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت آپ کی فکر کرنا کم کر دے گا، آپ کو چھوڑ بھی دے گا، جس سے آپ کو بہت تکلیف بھی ہوگی، بہت سارے سوالات بھی ہوں گے جس کے جواب آپ کبھی بھی پوچھ نہیں سکیں گے، یا تو وہ انسان بتانا ضروری نہیں سمجھے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ پاک آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ساری محبتیں دیکھ لی تم نے، اب بتاؤ کس کی محبت ہے جو تمہیں بہترین لگی، بندوں کی یا میری؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی محبت میں سکون ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ ہی بے وفائی ہوتی ہے۔ بندوں کی محبت واقعی تکلیف دیتی ہے۔ کوشش کریں اللہ سے اتنی محبت کریں کہ بندوں کے دھوکے سے آپ خود کو نہ کھو دو۔ یاد رکھو اللہ الجبار ہے، وہ بگڑے ہوئے کام کو درست کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان جو آپ کو وقتی محبت دے گیا، اللہ نے اس انسان سے بہترین انسان تمہارے لیے چنا ہو۔ بس اللہ سے مایوس مت ہوا کریں، اللہ ہی نے دل بنایا ہے۔ اگر کسی بندے نے تمہارا دل توڑا ہے تو ٹوٹنے دیجیے، پھر سے بہترین انداز میں اللہ اسے جوڑ دے گا۔ یا ہمارے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گر گراتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندوں کی معصومیت بری ادا بہت پسند ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں،
مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، اللہ توڑتا ہے تو جوڑتا بھی ہے۔ اللہ دنیا کی محبت کو ختم کر دے گا تو اپنی محبت دے گا۔ اللہ ہر غم سے تمہیں آگاہ کرے گا تو خوشی تمہیں سکون دے گی۔ اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ وہ محرم بن کر سامنے آئے اور مجھ سے اظہار محبت کرے۔ مجھے وقتی محبت نہیں چاہیے، مجھے دونوں جہان میں اس کا ساتھ چاہیے۔ آمین۔ اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے راتوں کی اندھیروں میں مانگا کرتے ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کرتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے پیارے مخلوق، اپنے پیارے بندوں جس کو اس نے خود بنایا، اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ میں کہتی ہوں جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد رسی سے ہمارے سارے کپڑے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو ہی خود ہی توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، اور وہ تمہیں وہ سب واپس لوٹا دے گا۔ اے اللہ، میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں۔ میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے۔
اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال دیں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، میرے بے چین دل میں کچھ سکون دیں، مجھے ہدایت دیں، سیدھی راہ دکھائیں اور مجھے ہمت دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ تو ایسی قدرتیں رکھنے والا ہے کہ تمہارا دل انہیں دیکھ کر سینے سے باہر نکل آئے کہ دونوں جہان ہل کر رہ جائیں۔ تو پھر بتاؤ بھلا ایسے مالک سے نا امیدی کیسی، جو نافرمانیوں کے بعد بھی عطا کرتا ہے، جو گناہوں کے بعد بھی دعائیں قبول کرتا ہے، جو سب ختم ہونے کے بعد بھی کہانی شروع سے چلا سکتا ہے، جو ایک اشارے سے مقدر ایسے تمہاری رضا کی طرف موڑ سکتا ہے جیسے یہ تمہارے مخالف کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کریں۔ تم سوچتے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ تمہارے ذہن میں بار بار یہ بات آتی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ تمہیں بے بسی کے مقام تک لاتا ہی کیوں ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں اور بے بسی یقین کی تکمیل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، معجزے ہمیشہ تمہارے دل کے راستے سے شروع ہوتے ہیں۔ تمہارا توکل اللہ رب العزت سے جو گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر تمہیں ویسا ہی بن کر ملتا ہے۔